الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مہینہ پچھلی کسی بھی امت کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ اور آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی کو میری امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا، اللہ چاہتا کہ میں امت محمدیہ کو عذاب دیا جائے، انہیں بخشا نہ جائے، تو کبھی بھی انہیں رمضان عطا نہ فرماتا اور قرآن عطا نہ فرماتا۔ قرآن دے دیا ہے، رمضان دے دیا ہے، اللہ کی منشا یہی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا منشور یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آرزو یہی ہے، تمنا یہی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان دیا، اور رمضان کے بعد پھر خوشی کے لیے، شادمانی کے لیے، راحت کے لیے اور خوش ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج عید کا دن بھی ہمیں عطا کیا۔ اور عید کا دن اتنا عظمت والا دن ہے، آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے گناہگاروں کی بخشش پورے رمضان کے اندر ہوئی ہے، اتنے ہی گناہگاروں کے برابر اللہ تبارک و تعالی آج ایک دن کے اندر گناہگاروں کی بخشش فرمایا۔ تو مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں آج اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کے فرمانے دے دیے، ان کے لیے واقعی آج مبارک دن ہے، ان کے لیے واقعی آج خوشی کا دن ہے، ان کے لیے واقعی آج شادمانی کا دن ہے، عید کا دن ہے کہ جنہیں آج اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کے فرمانے دے دیے، جن کے لیے لکھ دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ میرا بندہ جو ہے وہ بخشا ہوا ہے۔ اللہ کرے آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں عیدی کے طور پر یہ بخشش کا پروانہ دے دے کہ اے بندے جا، آج تجھے اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا ہے، آج بخشش کا ہمیں اللہ کرے پروانہ مل جائے۔ یہ توجہ اور تمنا لے کر بیٹھے کہ اے اللہ ہر کوئی آیا ہے عیدی کے لیے، اور ہم آئے ہیں تیری بارگاہ سے عیدی لینے کے لیے۔ کوئی ماں باپ سے عیدی لے گا، کوئی دوست احباب سے عیدی لے گا، بہنیں بھائیوں سے عیدی لیں گے، بیٹے باپ سے عیدی لیں گے، ماں سے عیدی لیں گے، لیکن اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں آ گئے، آج ہم تجھ سے عیدی لینا چاہتے ہیں، اور عیدی میں ہمیں مال روپیہ دولت کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو بخشش کے پروانے چاہیے تاکہ دنیا بھی ہماری بہتر ہو جائے اور آخرت میں بھی۔ اور حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر وہ کیا کہتی ہیں، عید کا دن ہے اور رو رہے ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے مریدین آئے اور کہنے لگے آج تو شادمانی کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو اللہ کی بارگاہ سے انعام پانے کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا ہاں میرے مرید یہ بات یاد رکھو کہ اگر ہماری نمازیں وہ جو رمضان میں ہم نے پڑھی، ہمارے روزے جو ہم نے رمضان میں ادا کیے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیے، اگر اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہو گئے، قبول ہو گئے، اور ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری بخششوں کے پروانے عطا فرما دیے، تو واقعی آج عید کا دن ہے، واقعی آج خوشی کا دن ہے۔ اور میں تو نہیں جانتا ہوں، لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مقبولین میں لکھا ہے یا مترددین میں لکھا ہے۔ میں اس کی بات وہ غوث اعظم کہ جن کے قدموں کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں مجھے نہیں پتا، اور ہم کس طریقے سے شاد اور خوش ہیں اس طریقے پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بخش دیا۔ اگر واقعی بخش دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے، اور اللہ تبارک اگر کوئی بشارت مل گئی ہے تو پھر تو ہے خوشی کی بات، پھر تو ہے شادمانی کی بات، پھر تو ہے منگلہ
اور جوش کی بات، اگر کوئی پروانہ نہیں ملا تو اللہ کی بارگاہ میں روئے، آج گریہ زاری کرے کہ اللہ آج تو ہمیں اپنی بارگاہ سے عطا فرما دے وہ کچھ جس کی ہم طلب کر کے آئے ہیں، جس کی امید پر ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ کسی کو بھی اپنا ہو یا غیر ہو، کسی کو بھی خالی نہیں اٹھاتا ہے، اور ہم تو تیرے پیارے نبی، تیرے محبوب نبی، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ یا اللہ ہم پر کرم نوازی ہو، اگرچہ ہمارے روزے اس قابل نہیں، ہماری نماز اس قابل نہیں، ہمارے ذکر اذکار تلاوت اس قابل نہیں ہے کہ قبولیت کا شرط پائے، لیکن مالک رب ازل ہم کتنا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو ہر ایک کی قبول کر لیتا ہے۔ کوئی ٹوٹا پھوٹا سجدہ بھی لے کر آئے تو اسے بھی نامراد نہیں لٹاتا ہے، اسے عطا کر دیتا ہے۔ ہم تو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے، اور تو اس امت سے محبت اور پیار کرتا ہے، اور اسی پیار کے سلے میں تو نے رمضان عطا کر دیا، لیلۃ القدر دے دی، شب معراج دے دی، شب بارات دے دی۔ اسی محبت میں اے اللہ ہم سے یہ ٹوٹے ٹوٹے سجدے قبول کر کے ہمیں بخششوں کے فرما دے۔ اللہ کرے آج کا دیکھیں ماہ رمضان ہم واقعی اچھا گزارتے ہیں اور خوبصورت گزرتا ہے ہمارا، نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تلاوتوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اس کو باقاعدہ اور دائمی نہیں رکھ سکتے ہم۔ اصل چیز ہر عمل کو باقاعدہ رکھنا، نمازیں مسلسل پڑھنا ہی بندگی اور عبادت کا بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا نہیں، اور قائم کرنا یہ ہے کہ قضا ادا ہو، نماز ایسی پڑھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، کرم والی نماز بن جائے، ایسی نماز بن جائے کہ پھر اس کے بعد نماز قضا نہ، ایسا ذکر کرنے والے بن جائے کہ اس کے بعد پھر ذکر قضا، ذکر ہمارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں یہ احساس پیدا کرے، اے اللہ جس طرح ہم رمضان میں ایک تمام و انتظام کرتے رہے، باقاعدہ اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتے تھے، اور آتے ہی مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی، عبادت، ریاضت شروع کر دیتے تھے۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بقیہ زندگی میں بھی ہمارا یہی طریقہ ہو، بقیہ زندگی میں ہی ہماری یہی توجہ ہو جائے، یہی کوشش ہو جائے کہ ہم پوری زندگی میں نماز کے پابند بن جائیں، عبادت اور ریاضت کے پابند بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی بندگی عبادت میں اتنے مگن ہو جائیں کہ ہمیں اپنا بھی پتہ نہ رہے کہ ہم کہاں ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا ایسا بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو میرے اندر میری یاد کے اندر، اور جو اپنے آپ کو میری یاد کے اندر گم کر دے، میں اسے وہ عطا فرماؤں گا جو انبیاء کرام اور رسول اللہ کا، اس کا خاتمہ بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسا رہا کہ اللہ کی یاد میں گم رہا۔ اللہ کہتا ہے میں انبیاء کرام رسول اللہ کے ساتھ ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، نبیوں کی کیا بات ہے، نبی تو نبی، ولیوں کی کیا بات ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو میری یاد میں گم کر دے اور اپنے آپ کو بھول جائے، اپنا پتہ نہ رہے، پھر اس کو میں اس کا جو اٹھنا ہے نا بروز قیامت انبیاء کرام رسول اللہ کے ساتھ، جیسا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیانتدار تاجر ہے، دیانتدار تاجر، تجارت کرنے والا اور مال و دولت کمانے والا، اس طریقے سے کہ دیانتداری کے ساتھ اس نے تجارت کی، کسی کو دھوکہ نہ دیا، کسی کے ساتھ فریب نہیں کیا، کسی کے ساتھ ٹھگی نہیں کی، ایسا شخص جو ہے
نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام رسول نظام کی جماعت میں سے کیونکہ تجارت اکثر انبیاء کرام رسول نظام کا طریقہ، اس لیے آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیانتدار تاجر ہے، دیانتدار تاجر، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام رسول نظام کے ساتھ اتنی بڑی سعادت ہے۔ لہذا آج ہم اس اجتماع کے اندر یہ تحیہ کر کے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے یہ التجا کر کے جائیں کہ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں رمضان میں نماز کی توفیق بخشی، ذکر اذکار کی توفیق بخشی، تلاوت کلام پاک کی توفیق بخشی، اس طرح بقیہ جو ہماری زندگی باقی ہے اس میں بھی یہ توفیق بخشنا۔ اگر ایسا ہو گیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند فرما دیا اور ہمیں توفیق عطا فرما دی اور ہم بقیہ زندگی میں اللہ کی بندگی، عبادت، ریاضت میں محب ہو گئے اور بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں کے مطابق گزار دی، تو سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہماری نمازیں قبول فرما لی ہیں اور ہمارے روزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کے دن کے فیض و برکات نصیب فرمائے اور مالک رب جل صحیح معنوں میں اللہ آج کا دن گزارنے والے ہمیشہ یاد رکھے بندگی کی عبادت کوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور یہ نظریہ لے کے بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی سنتا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی نیکوکار ہے چاہے کوئی گنہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ لہذا دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے اور جو ہمارے دوست احباب بے ہدایتیں ہیں انہیں بھی ہدایت عطا فرما، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندگی، عبادت، ریاضت کی توفیق دے دے، جیسے اے اللہ ہمیں تمہیں سنوارا ہے ایسے ہمارے دوست احباب کو بھی سنوار، ایسے ان کو بھی سنوار دے کہ جو التجائیں کر رہے ہیں، یا اللہ جو رو رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پورے پورے الفاظ قبول فرمائے اور آج کا اس عظیم اجتماع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بیوی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔